اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی اتنی نعمتیں کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے، بے شمار، اور ہم ان کا شکر بھی ادا ہم سے نہیں ہو پاتا ان نعمتوں کا۔ اگر ہم آنکھ کی نعمت دیکھیں کہ آنکھ کیسی نعمت ہے، جن لوگوں کے نہیں ہیں، جو نابینا ہیں، ذرا ان کا غور کر کے سوچیں کہ نہ ان کو رنگ دیکھتے ہیں، نہ ان کو کسی چیز کی خوبصورتی دیکھتی ہے، نہ کسی چیز کا اندازہ لگا پا رہے ہیں، اور ہمارے پاس آنکھ دی ہے اللہ۔ ایسی جو کان ہے، ہمیں آوازیں آتی ہیں کہاں سے، دور دور کی، پاس پاس کی، آہستہ والی بھی، اور ہر طرح کی آواز آتی ہے، اور ہم لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، اور جن کو اونچا بھی سننے لگتا ہے ان کے بھی دل پہ ایسی گھبراہٹ گزرتی ہے کہ آواز تو آ رہی ہے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا، کتنی ان کو ایک الجھن میں پڑ گئے وہ۔ اور جو بالکل بہرے ہیں ان کے بارے میں سوچ کے دیکھیں، بالکل جو ہے گم ہے سب کچھ، کوئی آواز ان کو، ادھر کچھ بھی بم پھٹ جائے تو ان کو آواز نہیں آ رہی، کیا آواز، کیسی بڑی نعمت ہے۔ ایسے زبان کی نعمت ہے، ہم زبان کے ذریعے سے ہی اپنے دل کا حال جو لوگوں تک اس کو بیان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں اپنی بات کا، اور ان تک ہم اس کو پہنچاتے ہیں۔ اب جن کی زبان وہ نہیں ہے، یا ایسے لوگوں کو اگر ہم دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان پہ تھوڑا فالش کا اثر ہو جاتا ہے، اور زبان ان کی لڑکھڑانے لگتی ہے، اور پھر وہ ایسا کچھ آواز نکالتے ہیں جیسے کچھ وہ کہہ رہے ہیں مگر بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے۔ تو اور جو بالکل ہی گونگے ہیں، جو آج تک بولے ہی نہیں، جنہیں قوت گویائی ملی ہی نہیں، وہ کیسے اندر سے گھٹن محسوس کریں گے، کیا کریں گے۔ اور یہ اب ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی ساری یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کا ہم جو صحیح استعمال کرنے والے بھی ہوں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ ایسی نہیں دے دی کہ بس اب تم ان کو جیسے چاہو استعمال کر لو اور تم ان کے مالک ہو، یہ پورا بدن ہی اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ ہم سے جو چاہتا ہے۔ اس زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلام پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو ایک زبان دی اور اس کو 2 ہونٹ دیے، یہ بالکل یہی الفاظ ہے کلام پاک میں۔ اب اس بات سے یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو قوت گویائی دی ہے، چونکہ زبان اور ہونٹوں کے ذریعے ہی، چونکہ ہونٹ جب ہلتے ہیں تبھی آواز نکلتی ہے، تو اسے قوت گویائی دی ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زبان تم کو ملی ہوئی ہے، تم اس کا صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال کرو، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، لوگوں کو اللہ کی بات پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ سے ملاؤ، ان کو اللہ کے پاس لاؤ، ان کی مدد کرو طرح سے۔ زبان کے ذریعے بہت مدد ہوتی ہے انسان کی، اور کسی کو اچھا کہنا ہے، کسی کو تعلیم دینی ہے، کسی کو کوئی اچھا، ان کو نیک بات ان کو بتانی ہے، بھلائی کی بات کرنی ہے، سب زبان سے ہی ہو رہا ہے۔ زبان سے تو بہت بڑے ایسے کام ہو رہے ہیں، تو تم یہ سب کرو۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم اپنی زبان کو جو ہے گالی گلوچ میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت میں، چغلی میں، کسی کی عزتیں اتارنے میں، کیسے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اگر ہم یہ سب کریں تو پھر بڑا مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح سے جواب دیں گے اللہ کی اس نعمت کا کہ ہمیں اللہ نے یہ سب دیا تھا، اور ہم نے کس کام کے لیے اس کو دی گئی تھی، اور ہم نے اس سے جو ہے وہ کیا کام کی۔ اور ہم جب کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ انسان کے دھلتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی برائیاں دھلتی رہتی ہیں۔ ہم جس کی غیبت کرتے ہیں اس کی برائیاں دھلتی رہتی ہیں، اس کا وہ برائی دھلتی رہتی ہے، اور ہمارے نیک اعمال جو ہے وہ کم ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی کتنے گھاٹے کا سودا۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے اس کی عزت کی بات کر رہے ہیں اچھالنے کی، اور وہاں پہ الٹا ہو رہا ہے، ہماری نیک اعمال جو ہے وہ ختم، اور اس کے جو ہے اس کی برائیاں ختم۔ اور غیبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کیا کہ غیبت کے بارے میں صحابہ سے کہ غیبت ہے کیا، تو پھر صحابہ نے کہا کہ
اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، تو فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی وہ بات بیان کرو کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے. مثلا جس کا بیان کرنا اسے ناپسند ہے، تم اس کے پیچھے اسے برائی کو جو اس کو بیان کرو. یا اس کو ہم اس طرح سے کہیں اگر اپنی زبان میں کہ اگر ہم یہ بات اس کے سامنے بیان کرتے، جو برائی ہم اس کے پیچھے بیان کر رہے ہیں، تو اسے کیسی لگتی؟ ہم نہیں کر سکتے نا اس کے سامنے بیان. تو یہی ہے، اسی کا نام غیبت ہے. کلام پاک کی تفسیر میں علماء نے غیبت کو اس طرح بیان کیا کہ کسی انسان میں ایک برائی ہے، اس کو بیان کرنا غیبت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں برائی نہیں ہے، بھائی برائی کے تو بیان کرنا غیبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ کسی انسان میں کوئی برائی ہو، اس کا بیان کرنا غیبت ہے. اور اگر اس میں یہ برائی اگر جو نہیں ہے اور پھر بیان ہو رہی ہے تو پھر یہ تہمت ہے اور یہ بہتان ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت سے بھی. اس میں تو ہے ہی نہیں، اس میں تو یہ برائی ہے ہی نہیں. تم نے ایک ایسی بات کہی اس کے بارے میں، ایسی برائی بیان کر دی جو اس میں نہیں ہے، تو یہ غیبت سے بھی زیادہ ہے. جبکہ غیبت کو بھی منع کیا کہ جو برائی ہے واقعی ہے اسے بیان مت کرو. کیونکہ اسلام جو ہے پردہ پوشی بتاتا ہے. کسی کی برائی کو ڈھک لو، کسی کی پردہ پوشی کر لو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری پھر پردہ پوشی کرے گا، وہ تمہارے گناہوں کو وہ بھی ڈھک لے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ میں کسی کی برائی بیان کر رہا ہوں تو میں کیا اتنا ایسا ہوں کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، تو پھر میری برائی کو لوگ بیان کر رہے ہوں گے. اور اگر یہ بات ختم ہو جائے کہ کوئی بھی کسی کی برائی بیان نہ کرے، میں بھی کسی کی نہیں کروں گا، تو کوئی اور بھی کوئی میری نہیں کرے گا، اور یہ ماحول بنے گا. اگر تو اسی کا نام تو اسلام ہے. پھر کہ اس سے یہ برائیاں پنپتی نہیں ہیں. کسی اور کو اس سے ایک تقویت یہ نہیں ملتی ہے کہ اچھا وہ بھی کرتے ہیں یہ برائی، تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتے یہ برائی. اگر ہم کسی برائی کو بڑھاوا دیتے ہیں تو اس کا یہ نقصان ہے کہ لوگ اس کو سن کے دیکھ، اچھا فلاں آدمی بھی ایسی بات کر سکتا ہے، تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا. اور یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے واقعی بہت ہمدردی ہے اور اس کی برائیوں سے، اس کے گناہوں سے تم بہت ہی متفکر ہو، تمہیں فکر ہے، تو اس سے اکیلے میں ملو اور بڑی مصلحت کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ اسے یہ بتاؤ کہ میرے بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اندر جو ہے کچھ ایسی برائی ہے، شاید تم ذرا غور کرو اس پہ، اسے دور کر لو، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب دے گا. مطلب اس طرح سے بیان کرنا، اور وہ بھی اکیلے میں، اس لیے نہیں کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے. اگر تمہیں اتنی فکر ہے تو پھر یہ کرو، یہ اسلامی طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. وہ ہے مسلمان کی جو ڈیفینیشن بتائی کہ وہ ہے مسلمان. اور ہماری زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں؟ دوسروں کی عزتیں اچھالنا، دوسروں کے بارے میں کیا کیا کہنا، دوسروں کو ہمیشہ حقیر سمجھنا. اور اسلام میں تو ہر شخص جو بھی ایک ایسی قدرتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت مکمل سمجھتا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت مکمل ہوں. میری خوبصورتی، میری چال ڈھال، میری سوجھ بوجھ، ہر چیز میری بہت ہی اچھی ہے. اور اسی لیے شاید وہ پھر دوسروں میں برائیاں دیکھ کے کرتا ہے. حالانکہ اسلام اس لیے آیا کہ اس صفت کو جو انسان میں ہے اس کو ختم کرے. انسان اس پہ ایمان غالب آئے اور وہ یہ کہے نہیں میں کچھ نہیں. یہ تکبر جو میرے اندر ہو گیا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، کیونکہ جو اچھا وہی تو دوسروں کی برائی کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو سب سے اچھا، اور وہ ایسا. جہاں 4 آدمی بیٹھے ہیں وہاں یہاں یہی ہو رہا. کہیں بھی بیٹھ کے دیکھ لیجئے، جہاں 2 آدمی بیٹھے ہیں اور برائی کر رہے ہیں، تیسرا آ کے اتنے مزے سے بیٹھے گا کان لگا کے، ہاں پیچھے سے بتاؤ، پھر وہ بات کیا ہوئی. یعنی اتنی چاشنی ڈال دی گئی ہے اس بات میں، اور اتنا شیطان اس کو وہ کرواتا ہے کہ وہ ہم سے پورا اس بات میں ہمیں الجھا کے اور ہمارے ساری نیکیوں کو ختم کروانا چاہ رہا ہے اور غیبت میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے.
اور غیبت اتنی عام ہے کہ اب پہلے تو عورتوں کا ہی مشہور تھا کہ عورتیں جب بات کرتی ہیں غیبت کرتی ہیں، مردوں میں بھی خوب ہو گیا. کہیں بیٹھ جاؤ، کسی دکان پہ، کسی جگہ جہاں بھی کوئی بیٹھے ہیں، ارے کچھ ایسی بات کرو، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ قوم کہاں جا رہی ہے، کہاں ڈوب رہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر کرنے کے لیے، ان کی تعلیم تربیت، کسی معاملے میں کسی بھی سلسلے میں کچھ سوچنا سمجھنا. کچھ اور باتیں ہیں کہیں زندگی میں، بس سوائے یہ کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. اور میں کیسا، تو سب سے برا، تو بیٹھا بیٹھا باتیں ہی بنا رہا ہے. بھئی میں جو باتیں بنا رہا ہوں تو میں سب سے اچھا کیسے ہو گیا؟ دوسروں کو برا کہنا سب سے آسان کام ہے، اس سے آسان اور کچھ نہیں ہے. دوسروں کا تھوڑا سا فائدہ بھی سوچنا اور اتنا سا ان کے لیے ہاتھ پیر ہلانا اور کچھ کرنا اور برائیوں کو مٹانا، یہ اصل کام تھا. اور اس لیے ہم آئے تھے یہاں پہ. ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ دوسروں کی برائیاں بیان کر کر کے اور معاشرے میں جو گندگی پھیلا. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان ہی تھے وہاں پر، اور کہ تمہارے خون اور جو تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. تمہارے خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزتیں، مطلب مال تو یہ کہ ہم کسی کا مال ویسے نہیں لے سکتے، وہ ہمارے لیے حرام ہے ایسے ناجائز طور پہ. ایسے خون تو خون ہی ہے بہرحال. اور عزتیں یہ مطلب اس سلسلے میں کہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا، مطلب زبردستی اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہی کرو کہ بیٹھ کے اس کی برائی کرو، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو یہی ہوگا. اتنی وعید ہے اس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو معراج پہ گئے تو وہاں دیکھا کہ گزر ہوا کہ کچھ لوگ جو ہے ان کے تانبے کے ناخن تھے لمبے لمبے، اور وہ اپنے چہرے کو اس کو سینے کو نوچ رہے ہیں. تو معلوم کیا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے تھے. یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کی عزتوں کو تار تار یہ کرتے تھے، آج یہ اپنے گوشت کو نوچ نوچ کے اس کو تار تار کر رہے ہیں. اور یہ ایسی بات ہے، کوئی وہ کھیل یا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے بس وہ کہہ دی اور سن لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور معراج کا واقعہ جو انہوں نے آنکھ سے دیکھا، ایک دن یہ سب گزرے گا ہمارے اوپر. ہنسی کھیلنا بنائے اس چیز کو، اور یہ نہ سوچے ہاں انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا اور بات ختم ہو گئی اور بس اس کو ایسے کرو، اس کو یہیں اس کو جھاڑ دو. یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اور جس کی سننے کے بعد بھی کوئی آدمی نہیں اگر اس کو عمل کرتا تو اس کی زیادہ پکڑ ہوتی ہے. لوگ اگر جو لا علمی میں کچھ حرکتیں کچھ ہو جاتی ہیں تو ان کی تو ہو جاتی ہے کہ ہاں بھی ہمیں تو علم ہی نہیں تھا. لیکن جس چیز کا علم ہو جائے اور پھر بھی وہ آدمی اس کام کو نہ چھوڑے، اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے. ایک آخری بات، اس میں کلام پاک میں ایک پوری سورت نازل ہوئی اسی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ جو ہے پوری سورت. تو اس میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور منہ در منہ تانا دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے جہنم میں ایک ایسی گھاٹی ہے جو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی بدترین گھاٹی، اس کا نام جو ویل ہے. خاص طور سے ان کے لیے ہے یہ جو غیبت کرتے ہیں اور منہ در منہ تانا دیتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے پیچھے برائی نہیں کرتے، ہم تو منہ در منہ بات کرتے ہیں، ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں. منہ پہ کہنا اس سے زیادہ برا، تم تو اور اس کو ذلیل کر رہے ہو. منہ در منہ تانا دینا بھی بالکل یہ نہ سوچو کہ ہم تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں. بہت بہادری کی بات ہے. یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے. یہ کیا بہادری کی بات ہے؟ یہ تو اور تم نے اس کو ذلیل کیا، اس کی برائی اس کے منہ پہ ایسے بیان کی اور بڑھ کے مزے لے گئے. تو یہ سب کیا ہے؟ تو چاہے منہ در منہ کہو یا پیٹھ پیچھے کہو، برائی کو تو پردہ پوشی کرنی ہے، بیان ہونا ہی نہیں ہے، دبانا ہے اسے وہیں کا وہیں. اور ایک بات اور یہ سننے کی ہے کہ غیبت کا کرنا اور غیبت کا سننا بالکل برابر گناہ ہے. جس طرح سے سود کا لینا اور سود کا دینا اور سود کا لکھنا اور وہ اس کا برابر گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی بالکل ایسے ہی ہے. اگر وہ غیبت کر رہا ہو اور اس سے بچنا چاہ رہا ہو تو یہ کہو بھائی دیکھو یہاں تم یہ بات مت کرو اور میں نہیں سننا چاہتا. اور اگر وہ پھر بھی کرتے رہے تو اٹھ جاؤ.
اور یہ کہہ کے اٹھو کہ میں یہ سب غیبت نہیں سننا چاہتا، میں اپنے نامہ اعمال کو اپنے اتنا کالا نہیں کرنا چاہتا، بہت میری برائیاں ایسی ہیں اور یہ فالتو میں ہی کچھ تو ایسے گناہ ہیں جن کا دنیا میں اتنا سا فائدہ تو ہو جائے گا، کوئی آدمی چوری کر کے لایا تو کچھ تو لایا مال، اس میں تو کچھ لایا نہیں، کچھ کیا نہیں، کچھ فائدہ نہیں، بچوں کا فائدہ نہیں کچھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام اس کو کرے آدمی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا فائدہ ہے سوائے ایک لفاظی بیٹھ کے کرنی ہے اور اپنے اور نام اعمال کو خراب کرنا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے، اور جس کی برائی کر رہے ہیں اس کے لیے اچھا ہو رہا ہے کہ اس کے گناہ دھل جائیں۔ تو یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ غیبت کو کوشش کریں، اب رمضان آ رہے ہیں ویسے بھی روزہ بھی رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، غیبت بھی ہوگی۔ سارے اچھے عمل ہم روز کرتے ہیں، کرنے کو بھی اتنے زیادہ نہیں ملتے، اور جو کچھ کیا وہ غیبت میں جا رہا ہے، جو کچھ کیا وہ غیبت میں جا رہا ہے۔ جب کھاتا ہم دیکھیں گے اس کا کھول کے تو کیا ملے گا اور کیا ہوگا؟ اگر سارے غیبت میں نکل گیا تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچا دے، اور وہ ہماری کوشش سے ہی ہوگا، اور ہمیں یہ ماحول بنائیں اور جو دوسروں سے بھی کہیں، اور کوئی اگر ہمارے سامنے جو کرے تو اس سے ہی منع کر دیں۔